اس حدیث کو بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرے؟ فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر دوڑے دوڑے گھر گئے۔ گھر میں 2 روٹیاں تھیں۔ اس دور کے اندر ڈھیر ساری چیزیں پکا کے نہیں رکھی، اتنی ہوتی نہیں تھی، اور شاید یہ 2 روٹیاں بھی پوری فیملی کا لنگر ہو۔ 2 روٹیاں تھیں، دیسی گھی تھا، اور ایک عرب کی سویٹ ڈش ہے حیث، وہ اس کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ فٹافٹ گھی اور وہ میٹھی چیز بیچ میں رکھ کے دوڑے آئے، میرے کریم یہ قبول فرما لیجئے۔ جان عالم نے دونوں روٹیاں لیں، حسنین کریمین کو عطا فرمائیں، عطا فرما کے سرکار عبد الرحمن سے فرمایا اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سنوارے۔ کیا کہہ او میں ان دونوں پنجابی چرز کریں اس دعا دا مطلب کی ہے؟ ساڈے کہندے نے میں پہلے بڑا ہی کنگال سی، میرے کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا، بس پھر ایک دن پیراں فرما دیتا۔ ایدر اچھے دی سمجھ جاندی ہے نا جی گل کی فرما دیتا؟ پیراں نے تھاپی دیتی۔ پیراں کیا جا کسی شاید کی کمی نہیں، انہاں کیا ساریاں لہرہ بہرہ اس دن دیاں نے، جدوں دا پیراں نے کہہ دیتا حضور فرماتے عبد الرحمن اللہ تیرے سارے ہی کام سنوارے۔ کتنی تگڑی دعا ہے، گارنٹی ہو گئی۔ حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، میں تو اتنی کو سرپناہ پڑا ہوا بندہ نہیں ہوں، کوئی فاضل فوزل کوئی نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کی برکت سے اتنا ضرور سیکھا ہے، حضور تو لعلہ فرمائے نا، لعلہ۔ تو محدثین کہتے ہیں لعلہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگر کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور لعلہ بھی فرمائے تو وہ یقین ہی یقین ہے، اگر مگر نہیں ہے، اگر مگر یقین ہے اللہ تیرے دنیا کے سب کام سنوارے۔ اور عبد الرحمن رہ گیا تیری آخرت کا معاملہ تو فکر نہ کر، تیری آخرت کا ضامن میں ہوں۔ یہ ہے محبوب کا گھرانہ، یہ ہے حسنین کریمین کی عظمت، یہ ہے وہ شان والے لوگ، یہ ہیں وہ کریم الطبع لوگ۔ اور آئیے 11ویں کا عدد پورا کر دیں۔ صحاح کی حدیث ہے، حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، اس محبت سے تقریر شروع ہوئی تھی، محبت پہ ختم ہونے لگی ہے، اور ہمارا پیغام بھی محبت ہے۔ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرو، پیار کرو۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، حسین کریمین سے، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ سے محبت و عقیدت رکھی، قیامت والے دن جس درجے میں ہم رونق افروز ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہم ارزقنا ھذا النعمہ، مالک حسنین کے صدقے یہ دولت ہمیں عطا کر دے، یہ خیرات ہمیں عطا کر دے۔ 11 کا عدد مکمل ہوا۔ سبق غفلت مت برتیے، اپنی نئی نسل کو پڑھانے سمجھانے کے معاملے میں غفلت مت برتیے۔ اس جیون دا کی فائدہ جے ساڈیاں اولاداں حسین ابن علی تو منہ موڑ کے یزید المنہ کر لین تو پھر اس جیون دا فائدہ کی ہے؟ آپ اگر گواہی دیں، یہ جو حضرات پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے یہ پہلا موقع آیا کہ میں نے اب یزید کا نام لیا ہے، یعنی تقریر جب سے شروع کری ہے اب آ کر میں نے یزید کا نام لیا ہے۔ لوکی ٹیم ہی سیاپا ڈا کے بہ جاندن، محمد کہتے ہیں یہ موضوع قابل موضوع بیان ہی نہیں ہے۔ سرکار امام کے مقابلے میں یزید کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے؟
آپ سمجھے نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اوقات کیا ہے اس کی، حیثیت کیا ہے؟ حسین ابن علی اور تقابل میں یزید. ہم نے کہا میاں جاؤ، مت ماری گئی ہے. یہاں تو سرکار فاروق اعظم اپنے بیٹے سے جو صحابی ہے اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کہ صحابہ ان کو دیوانہ کہتے تھے. دیوانگی سن لو، دیوانگی سن لو. پانی چکنا تے جنگلاں نوں ٹر جانا تے درخت ویکھی جانے تے درخت دیکھ کے ایک دے بارے انج لگنا بھی کوئی یقین جہا ہو گیا ہے، وہ دیاں جڑاں چ پانی پانا. لوکاں پوچھنا حضور کی کر دیو؟ آخے میں حضور نال سفر چ آیا سی تے سرکار کچھ دیر اس درخت تھلے رکے نے تے میں پانی دین آنا کہ تے سک نہ جاوے. کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ ان عظیم و جلیل صحابی صحابی صحابی. اور یہاں ہمارے بچوں کو یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے صرف صحابی تھے. ہم نے کہا یہ لفظ صرف کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے بابے پیر ملنگ صوفی قاضی مفتی سب صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. صرف صحابی کا مطلب کیا ہوا؟ کہا جی بس ان کی اتنی شان ہے کہ وہ صحابی. ہم نے کہا بس، یہ جس کو بس کہتے ہو نا، جانے عالم نے فرما اللہ اللہ، حدیث ہے اللہ اللہ، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دو، میرا صحابی 1.25 سیر جو صدقہ کر دے. 6 کلومیٹر کا اود پہاڑ جتنا سونے کی نیکی میرے صحابی کے 1.25 سیر جو کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صرف کا کیا مطلب ہوا؟ صرف یہ غلط پالیسی ہے. تو بات یہ ہے کہ یزید کی اوقات ہی نہیں ہے کہ سرکار امام حسین ابن علی کے مقابلے میں اس کا ذکر کیا جائے. ہاں حسینی مشن کی جب بات آئے گی تو پھر یزیدی فکر کی تردید ضروری ہوگی. اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. دوسری حدیث یہ تھی اپنی اولاد کو میری آل کا پیار سکھاؤ. ایک دن مقرر کر لو، ہفتے میں ہی ایک دن مقرر کر لو. بھائی خدا کا واسطہ ہے، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو کہ شام کا کھانا ساری فیملی اکٹھا کھائے گی گھر پہ. لنگر نبیوں ولیوں کے نام کا پکا لیں، سنی عالم کی کتاب لے لیں تے کتاباں والے مسئلے دعوت اسلامی نے اونجی مالا مال کر دیتا ہوا ہے. تبات کا مسئلہ، تحقیق کا مسئلہ، مستند ہونے کی بات جہاں اور شعبوں کے اندر دعوت اسلامی نے کمال کام کیا ہے کتاب کی دنیا میں. ہمیں تو جستجو رہتی ہے کہ کب کوئی نئی کتاب کوئی آئے گی اور ہم اسے پڑھیں گے. یہ کوئی تعلی نہیں جاڑ رہا، میں آپ کے سامنے حقیقت کہہ رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ کتابیں تو موجود ہیں، آل رسول کی شان میں چاہیے تو ہیں دعوت اسلامی کے پاس، صحابہ پاک کی شان میں چاہیے تو مکتبۃ المدینہ والوں نے چھاپی ہوئی ہیں، کتابیں گھر رکھی ہے. پہلے کو 5 منٹ گھر میں درود شریف پڑھیں، پھر گھر میں بیٹی کی ڈیوٹی لگائیں، بیٹے کی ڈیوٹی لگائیں. تو تلاوت کرنی ہے، تو نعت شریف پڑھنی ہے، تو منقبت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو نعت پاک پڑھے، تلاوت کرے، نعت شریف پڑھے، ان کو حوصلہ افزائی کے لیے انعام بھی دیں تاکہ بچے میں شوق پیدا ہو. وہ گیت یاد کرنے کی بجائے اگلے دن سے ہی اگلی نعت یاد کرنے لگ جائے. سمجھ گئے؟ اور پھر خود وہ کتاب اور سنی عالم کی، محدث کی، فقیہ کی کتاب پکڑ کر درس لیں اور نتیجہ نکالیں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے. پترو وفا کریا جے، پترو محبت کریا جے. تے ایک تانوں رات دے کھانے اتے بیان کرنے واسطے روایت میں سنا دینا ہے. 12 بھی امجد بھائی توڑے لیاں ہو چلی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور فرماتے ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد ابن مسعود ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے تھے میرے نزدیک ایک گھڑی، ایک ساعت محبت اہل بیت میں گزارنا
1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیں ہم سب نیت کریں کہ ہفتے بعد اپنے گھر کے اندر برکت پائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے محفل کرنی ہے، میں نے محفل کرنی ہے، فلیکس چھپیں گے، باہر سے نعت خواں بلائیں گے، ساؤنڈ لگے گا، مووی لگے گا، تو تب محفل ہوگی۔ ہم تو اس وقت سے تقریریں کر رہے ہیں جب یہ سب کچھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور مجھے آج تک، سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دور میں، آج سے 30 سال پہلے ہم تقریر کرتے تھے تو باہر والے سپیکر چلتے تھے، اندر تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ آواز کیسے جاتی تھی اس دور میں۔ یہ میں آپ سے سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ عرض یہ ہے، اپنے گھروں کو محبوب کے ذکر کا، اپنے گھروں کو اعلیٰ حضرت نے دل کے لیے کہا تھا، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے۔ بلے 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 بلے، قلب مومن مصطفیٰ آباد۔ اپنے گھروں کو مصطفیٰ آباد بناؤ۔ کریں نیت ہم سب، نیت کریں ہم سب۔ عاشورہ آ کے گزر جاتا ہے پر ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ کھچڑے، سبیلے، نظر، نیازیں، اشک، محفلیں، سب ہماری عقیدت ہے۔ سیدوں کا مطالبہ کوئی نہیں، ان کا مطالبہ اس دین کی اشاعت ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی نظر پیش کر دی۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہجے بھی جڑا ساڈے وچوں کو جی بیٹھا جڑا پوریاں 5 نہیں پڑھدا، آج پھر سید الشہداء کو نذرانہ پیش کریں دل سے۔ کوئی ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اونچی بولن کی ضرورت نہیں، دل ہی دل سے کربلا سے تعلق جوڑیے، دل ہی دل سے۔ غوث پاک کی جد ہے جی، غوث پاک کی جد ہے۔ میرا محی الدین ساڑھے دلان دے خطرات تو واقف نے، پھر وہ تو حسین ابن علی ہے۔ دل ہی دل سے کربلا والوں سے عرض کر جی حضور پچھلیاں دی معافی دے دیو، تے آج تو بعد ساڈا نذرانہ ہے کہ 5 ویلے دی نماز پڑھنی ہے۔ اے دیکھو نا، ہن بھی ڈردے ڈردے انشاءاللہ آن دین کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، پر ہن کو وہ جان ان کا قبول ہے نماز۔ دوسرا، امام سنت بچانے گئے۔ ایک جملے پہ آج گزارا کر لیں، تفصیل کے لیے ابھی میں پھر آ رہا ہوں اسلام نگر میں۔ اب طالب بھائی کس دن آ رہا ہوں؟ پرسوں ہی آ رہا ہوں۔ ہاں، یہ باقی باتیں پھر ادھر کر لیں گے۔ سنت بچانے، سنت بچانے تے آپاں صرف جدو نائی کول جانا ہے ادو ہے سنت بچا لئیے۔ پیسے دے کے بھی کچھ سنتاں رول دے، کیسے حسینی ہیں ہم؟ اور جنہوں نے تھوڑی تھوڑی رکھی ہے فیشن جوگی، معذرت کے ساتھ ایک مٹھی کر دو۔ میرے دادا مرشد محتشم سرکار جب کسی بابے کو دیکھتے تھے نا کہ اس نے ہر شے چٹم کی ہوئی ہے، یہ اب ہم نے اپنے حضرت صاحب سے سنا ہی صاحب، تو محدث اعظم اس بابے سے کہتے تھے، بابا ٹگے دے سنگ کٹ دیے تو وہ بچہ نہیں بنتا۔ یہ محدث اعظم فرماتے تھے۔ تو بھائی جی عرض یہی ہے، ہن تے بابے ہو گئے ہیں تے اگے قبر ہے، تے قبر چ حضور دی سنت نال چلی جائے۔ تو حمام میں جا کے سنت بچا لیں، سید تو سب قربان کر کے کربلا میں شریعت بچا گئے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم نکلیں گے جا